سے معلوم تھا کہ 70 کی دہائی کی مشہور اور خوبصورت اداکارہ زرقا کا آخری وقت اتنا بھیانک اور عبرتناک ہوگا کہ وہ کتوں کے ساتھ ایک گندی جگہ میں وقت گزارنے پر مجبور ہوگی اور لوگوں سے کہتی ہوگی کہ مجھے کھانے کو کچھ دو، میں مشہور اداکارہ زرقا ہوں، جبکہ لوگ اسے مائی کتیا والی اور زرقا کتو والی کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ اس کی 2 معصوم اور جوان خوبصورت بیٹیاں یتیم خانے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ مل کے کیا مطلب؟ بتائی تھے تمہاری شادی تو ابھی نہیں ہوئی۔ دوستو، ہالی ووڈ کے احساس اداکار مارلن برانڈو سے ایک بار اداکاری کے بارے میں پوچھا گیا کہ اداکاری کرنا کیسا ہے۔ مارلن برانڈو نے جواب دیا کہ اگر آپ کامیاب ہے تو اداکاری ٹھیک ہے، ورنہ ناکام اداکار کے لیے اداکاری چمڑے کی بیماری سے زیادہ بدترین ہے۔ دوستو، اس عظیم اداکار کی بات سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ کامیاب اداکار ایک فلم کا معاوضہ کروڑوں میں وصول کرتے ہیں، جبکہ ناکام اور ایکسٹرا اداکار 30 اور 40 سال تک فلموں میں کام کرنے کے باوجود آخر وقت میں مالی تنگی اور گمنامی میں موت سے امکنار ہو جاتے ہیں۔ اقبال بہت اچھا لڑکا ہے، بہت ہی خوددار، کسی کا احسان نہ لینے والا، دنیا میں بالکل تنہا ہے بیچارہ، اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے۔ جھانکا نہ کرو ہم کو لیکن تمہارا یہاں آنے کا سبب سے معلوم تھا کہ 70 کی دہائی کی مشہور اور خوبصورت اداکارہ زرقا کا آخری وقت اتنا بھیانک اور عبرتناک ہوگا کہ وہ کتوں کے ساتھ ایک گندی جگہ میں وقت گزارنے پر مجبور ہوگی اور لوگوں سے کہتی ہوگی کہ مجھے کھانے کو کچھ دو، میں مشہور اداکارہ زرقا ہوں، جبکہ لوگ اسے مائی کتیا والی اور زرقا کتو والی کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ اس کی 2 معصوم اور جوان خوبصورت بیٹیاں یتیم خانے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ خدا کے لیے کچھ کرو جوشی نے، ڈیڈی سیٹ اظہر شاہ سے میری شادی کر رہے ہیں۔ اچھا اداکارہ زرقا کی زندگی کی کہانی سلور سکرین کے پیچھے کی تاریکیوں اور گمنامیوں اور سازشوں کو آشکارا کرتی ہے۔ 50 سے زائد فلموں میں کام کرنے والی زرقا نے کس طرح شباب اسٹوڈیو کے مالک اور مشہور ہدایت کار نظر شباب کے دھوکے میں آ کر عین عروج میں اس سے شادی کر کے اپنے کیریئر کو برباد کر دیا اور طلاق ملنے کے بعد 2 بیٹیوں کی کفالت کے لیے ہر وہ کام کرنے پر مجبور ہوئی جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زرقا نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1969 میں اردو فلم السلام علیکم سے کیا، چونکہ ان کی فلم کے شباب کے رانوی کی فیملی سے گہرے مراسم تھے، اس لیے زرقا نے زیادہ تر ان کی پروڈکشن ہی میں کام کیا۔ وہ آدمی نہیں، میرا پیارا سا ننا تھا، ننا منا سے ننا۔ زرقا کی بہن امبر اور اس کا بھائی علی رضا بھی فلموں میں آئے لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ البتہ علی رضا پر فلم نوکر میں سائقہ کے ساتھ ایک یادگار 2 گانا پکچرائز ہوا، جس کے گلوکار مہدی حسن اور ناہید اختر تھے، جس کے بولتے چاہے دنیا ہو خفا سنگ چھوڑوں نہ تیرا۔ اگرچہ زرقا سفیول کی اداکارہ تو نہ بن سکی، البتہ اسے یادگار اور کامیاب فلموں میں کام کرنے کے موقع ملے، جن میں 1970 کی انسان اور آدمی اور رنگیلا، 1971 کی انصاف اور قانون اور الآصفہ، 1972 کی جاپانی گڈی، من کی جیت اور دولت اور دنیا وغیرہ شامل ہے۔ ڈرتا کیوں ہے؟ میں تو تیری گل ہوں، گل۔ میری گل یا میرا پٹھا گل؟ 1973 میں زرقا سپورٹنگ کرداروں میں انتہائی مصروف تھی اور اسی سال اس کی 9 فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں آر پار، بے ایمان، نیا رشتہ، پردے میں رہنے دو، ڈاکوتے انسان، دامن اور چنگاری، رنگیلا اور منور ظریف وغیرہ قابل ذکر فلمیں ہیں۔ 1974 میں زرقا کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ وہ اسی سال 12 فلموں میں منظر عام پر آئی، جن میں شہنشاہ، اللہ میری توبہ، ٹائیگر گینگ، آبرو، تم سلامت رہو، پردہ نہ اٹھاؤ، ایماندار، آئینہ اور صورت، خطرناک اور سچا جھوٹا قابل ذکر فلمیں ہے۔ سچا جھوٹا نظر شباب کی دوسری فلم تھی اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران زرقا اور نظر شباب کے درمیان تعلقات استوار ہوئے اور فلم دامن اور چنگاری کی شوٹنگ کے دوران دونوں نے شادی کر لی، جبکہ نظر شباب اس سے پہلے بھی شادی شدہ تھے۔ زرقا اور نظر شباب کے ہاتھ 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ زرقا کے کیریئر کا عروج تھا۔ 1975 میں اس کی 7 جبکہ 1976 میں اس کی 5 فلمیں ریلیز ہوئی۔ شادی اور ماں بن جانے کے بعد زرقا اپنے کیریئر پر زیادہ توجہ نہ دے سکی اور اس کی فلمی سرگرمیاں کم ہوتی گئی۔ 1977 اور 1978 میں اس کی 2 جبکہ اگلے سالوں تک اس کی ہر سال صرف ایک ہی فلم ریلیز ہو سکی۔ اس کی آخری فلم جگت سنگھ جگا تھی جو 1997 میں ریلیز ہوئی تھی۔ شادی کے چند سالوں بعد زرقا اور نظر شباب کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے
اور دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی اور زرقا اپنے بچوں کو لے کر کرائے کے ایک چھوٹے فلیٹ میں منتقل ہو گئی اور بچوں کی کفالت کی خاطر سٹیج ڈراموں میں کام کرنے لگی۔ گھر کی ذمہ داری، اخراجات اور ٹینشن کی ماری زرقا نے ڈرگز لینا شروع کر دی اور وہ مکمل طور پر منشیات کی عادی ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے بھائی علی رضا نے دونوں بانجیوں کو اپنے گھر منتقل کر دیا اور کچھ عرصے بعد یتیم خانے میں داخل کروا دیا، جبکہ زرقا خانہ بدوشوں کے ساتھ جگیوں میں رہنے لگی اور کتوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی اور کچھ عرصے بعد مائی کتیا والی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گود میں کتوں کو اٹھائے در بدر پھرنے والی یہ پاگل عورت کبھی رنگین دنیا کی باسی ہوا کرتی تھی اور ایک دن اسی حالت میں زرقا نے گمنامی میں جان دے دی۔ کہتے ہیں کہ چند خانہ بدوشوں نے اس کی میت ریڑھی پر ڈال کر دفن کر دی۔ نظر شباب نے کبھی اپنی 2 بچیوں کو یتیم خانے سے نکالنے اور انہیں اپنانے کی کوشش نہیں کی اور آج ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ دوستو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔